السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین۔ تو حاضر ہوں آج ایک بار پھر سے اسٹے ان مائی آرمز کی 21ویں قسط کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو کیجیے لائک اور چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی قسط۔ آپ وکیل صاحب کے چیمبر میں ان کا انتظار کر لیں، بس وہ کورٹ سے فارغ ہو کر آنے والے ہی ہیں۔ اسماعیل خانزادہ نے اس آدمی کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عامر خانزادہ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کرے، مگر بیلا کو لے کر وہ اس سے ناراض تھا۔ وہ کیا بلکہ اپنے چاروں بھائیوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت و حقارت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کٹ رہا تھا۔ اسماعیل چیمبر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ قرۃ العین ہاشمی جو اس کے باہر نکلنے پر اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئی تھی، اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسماعیل خانزادہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تم؟ اس سے پہلے کہ اسماعیل خانزادہ اسے کچھ کہتا، وکیل صاحب کی آمد پر وہ خاموش ہو گیا اور ان کے ساتھ ان کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وکیل صاحب نے اسے اپنے سامنے رکھی ہوئی 2 کرسیوں پر سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ایک کرسی پر بیٹھتے ہی دوسری خالی کرسی پر قرۃ العین ہاشمی بنا دعوت دیے ہی براجمان ہو گئی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مغرورانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کو کچھ غلط انفارمیشن دیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیے ہمارا نکاح نامہ جس پر ان کے سائن ہیں۔ یہ ہمارے نکاح کو ماننے سے انکاری ہیں۔ آپ ان سے صرف اس بات کی تصدیق کیجیے کہ یہ سائن ان کے ہیں یا نہیں۔ وکیل صاحب نے وہ کاغذات لے کر ان کا بغور جائزہ لیا، پھر کاغذات اسماعیل خانزادہ کی طرف بڑھائے، جسے اسماعیل نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں ابھریں، اس نے جبڑے زور سے بھینچ لیے۔ اس پر جو سائن ہیں وہ آپ کے ہیں؟ وکیل صاحب نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہیں تو میرے ہی، مگر ایسا نہیں ہو سکتا، جھوٹ ہے، یہ کوئی سازش ہے۔ اس نے لہجہ بھر میں عالم اشتعال سے ان کاغذات کو دونوں ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ ہاں ہاں ہاں، قرۃ العین ہاشمی استہزائیہ انداز سے ہنسی۔ تمہیں کیا لگا کہ میں اتنی بے وقوف ہوں جو تمہیں اصلی نکاح نامہ پکڑاؤں گی؟ یہ تو اس کی کاپی تھی جو تم نے پھاڑ دی۔ مجھے اس کے پھٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم غصے میں آ کر ایسے ہی کوئی حرکت ضرور کرو گے، اسی لیے۔ وہ آنکھ ونک کیے مسکرائی۔ اسماعیل خانزادہ کا خون کھول اٹھا اس کی بےہودہ اور بے حیائی والی حرکت دیکھ کر۔ اس کا چہرہ لہو چھلکا رہا تھا اور بھوری آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے۔ وکیل صاحب، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں اس نکاح کو نہیں مانتا، کوئی حل نکالیں مجھے ان خرافات سے باہر نکالنے کا۔ وہ پتھریلے تاثرات سجائے فیصلہ کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ دیکھیے مسٹر اسماعیل خانزادہ، نکاح نامہ دیکھ کر اور آپ کے سائن دیکھ کر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نکاح ہو چکا ہے۔ اب وہ جیسے بھی ہوا مگر ہو چکا ہے۔ آپ لوگ یا تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، پھر دوسرا راستہ بھی ہے۔ میں اس سے طلاق نہیں لوں گی کیونکہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، قرۃ العین ہاشمی نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اسماعیل خانزادہ نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ انہیں طلاق دینا چاہتے ہیں تو کوئی سالڈ ریزن بتائیں طلاق کی۔ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں 3 ماہ آپ دونوں کو ایک ساتھ ایک گھر میں گزارنے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو کورٹ آپ کی بات ضرور سنے گا۔ وہ اسے تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ جوں جوں وہ بولتے چلے جا رہے تھے، اسماعیل کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھیں وکیل صاحب، انہیں بتا دیں کہ اب میں ان کی بیوی ہوں تو انہیں مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، نہیں تو میں ان کے خلاف کمپلینٹ کر دوں گی کہ یہ مجھے اپنے گھر میں بیوی کا درجہ نہیں دے رہی۔ اس نے وکیل صاحب کی آڑ میں انڈائریکٹلی اسماعیل کو سنایا تھا۔ لیکن یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، جب میں نے نکاح کیا ہی نہیں تو۔ اس سے پہلے کہ وہ سرد لہجے میں مزید پھنکارتا، یہ عورت کس کو بولا؟ وہ دانت پیس کر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ کیوں، عورت نہیں ہو تم؟ وہ استہزائیہ انداز سے ہنسا۔ قرۃ العین ہاشمی جل کر خاکستر ہوئی تھی اس کی بات پر۔ جسٹ شٹ اپ، وہ غصیلی آواز میں دھاڑی۔ یو جسٹ شٹ اپ، تم جیسی گھٹیا عورتوں کے منہ لگنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس کے غصے کا گراف مزید ہائی ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کول مائنڈڈ رہنے والے شخص کو آج اس نے آتش فشاں لاوے کے مانند پھٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کوٹ کا درمیانہ بٹن بند کرتے جالتے ہوئے واپس مڑا۔ اگر میں اس عورت کی مکاری ثابت کر دوں تو اسے چھٹکارا مل جائے گا۔
وہ برفیلی آواز میں اسپاٹ لہجے میں بولا تو وکیل صاحب جو کب سے ان دونوں کی آپسی بحث پر خاموش بیٹھے سچ اور جھوٹ کا جائزہ لے رہے تھے اس بات میں سر ہلا گئے۔ واہ کیا بات ہے، اس ولا میں مہمانوں سے سلام دعا کرنے کا یا ان کو کمپنی دینے کا رواج نہیں ہے کیا؟ وہ لاؤنج سے گزر کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا جب عروہ کی طنزیہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ پچھلے 2 دن سے ہاسپٹل میں بہت بزی تھا، اس لیے اس کی ملاقات اس کی خالہ اور عروہ سے نہیں ہوئی تھی۔ آج وہ ہاسپٹل سے جلدی نکل آیا تھا کیونکہ رات کو انہوں نے زاریہ کی رخصتی میں جانا تھا۔ اسے ہاسپٹل میں ہی فاضلہ خاتون کا فون آیا تھا، وہ اسی لیے جلدی آ گیا تھا۔ وقت رہتے زنیرہ کو بتا دے تاکہ وہ بھی اپنی تیاری کر سکے۔ تبھی اس کا سامنا عروہ سے ہو گیا جو لاؤنج میں کہیں جانے کے لیے نکسک سی تیار سیل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ قطعاً نہیں، عروہ کے پوچھنے پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ آگے جانے کی بجائے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر 2 ٹوک لہجے میں بولا، لیکن کیوں زبیر؟ عروہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، لیکن بولنے سے پھر بھی باز نہیں آئی۔ وہ جب بھی آتی تھی اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور وہ اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ کیوں کا تو پتہ نہیں، ویسے یہاں مہمان کون ہے مس عروہ؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر عین اس کے مقابل آ کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ بھی اس کی بات سن کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ مطلب مہمان 1 یا 2 دن کا ہوتا ہے، لیکن تم لوگوں نے تو ہر وقت یہاں ہی ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں، اس لیے تم لوگ میرے مہمانوں کی لسٹ میں نہیں آتی۔ اس نے پرسکون لہجے میں اس کو آئینہ دکھایا۔ زبیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے روم سے تیار شیار ہو کر نکلتی عظمیٰ بیگم نے اس کی آخری بات سن کر غصے سے اسے ٹوکا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے مام، میں نے حقیقت بتائی ہے آپ کی بھانجی صاحبہ کو، ویسے اس میں غلط ہی کیا ہے؟ وہ چلتا ہوا عظمیٰ بیگم کے روبرو آ گیا۔ عروہ میری بھانجی نہیں بیٹی ہے، اس سے کوئی اس لہجے میں بات کرے میں قطعاً برداشت نہیں کروں گی۔ تو نہ کریں برداشت، آئی ڈونٹ کیئر، وہ بھی غصے سے بولا۔ عظمیٰ بیگم کے لہجے میں عروہ کے لیے پیار دیکھ کر اس کا موڈ یکدم ہی خراب ہو گیا۔ ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا گھر آئے مہمان سے؟ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ میں ان جیسے روز روز منہ اٹھا کر آنے والے لوگوں کو مہمان نہیں مانتا، اور اگر آپ کو اتنی پرواہ ہے اپنے ان مہمانوں کی تو انہیں کہیں وہ مجھ سے مت الجھیں، ورنہ ایسے ہی جواب ملیں گے ان کو مجھ سے۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر عظمیٰ بیگم کے کندھے سے لگی میسنی ہنسی ہنسنے والی عروہ پر ڈال کر غصے سے کہا، اور لب بھینچ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ موم، زبیر ایسے کیوں ہے؟ عروہ نے عظمیٰ بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر جان کر انجان بنتبہ معصومیت سے پوچھا۔ وہ ان کو پیار سے موم کہتی تھی۔ میری جان، وہ شروع سے ہی ایسا ہے، اپنے باپ کی طرح ضدی، غصیلا اور خود سر۔ تم بھی تو جانتی ہی ہو اسے۔ انہوں نے بھی لہجے میں اپنا پن سموتے ہوئے اس کے چہرے کو سہلا کر کہا۔ لیکن اب لیکن ویکن کو چھوڑو اور اپنا موڈ ٹھیک کر کے چلو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو پیار سے خود سے لگا کر اس کی گال کا بوسہ لے کر کہا۔ اوکے موم، اس نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اپنا بیگ اٹھا کر عظمیٰ بیگم کے ساتھ باہر نکل گئی۔ آج وہ اکیلی ان کے ساتھ پارٹی میں جا رہی تھی۔ اس کی والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے روم میں آرام کر رہی تھی، ورنہ اس وقت وہ بھی ان دونوں کے ساتھ ہی جانے کے لیے ریڈی ہوتی۔ امی پلیز، آج ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، میں ٹیسٹ دے کر جلدی ہی نکل آؤں گی، پرومس۔ بیٹا، آج زاریہ کی رخصتی ہے، اس کے لیے جوڑا لینا ہے۔ شکر ہے جہیز کا سامان تو میں پہلے سے ہی تیار کر چکی ہوں، بس کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ میں نے سوچا تھا تمہیں لے جاؤں گی ساتھ بازار، مگر امی امپورٹنٹ نہیں ہوتا تو نہیں جاتی، واقعی ہے، پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جلدی واپس آنا ہے، ورنہ۔ ان کی ڈانٹ میں بھی پیار کا عنصر نمایاں تھا۔ اس پیار بھرے انداز پر علینا مسکرانے لگی۔ پھر وہ جلدی سے تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ کالج جانے کے لیے نکل آئی۔ کالج سے واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ رہی تھی۔ گاڑی سبک رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی کہ ایک دم تھم گئی تو علینا نے تشویش بھری نظروں سے ڈرائیور کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ جی دیکھتا ہوں ابھی، ڈرائیور مؤدب انداز میں کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا۔ علینا نے اس تراری انداز میں اپنے ہاتھ میں موجود موبائل فون پر نظر ڈالی تاکہ وقت دیکھ سکے۔ پھر سورج کی ڈوبتی کرنوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لیٹ ہو گئی تو اس کی ماما کی ڈانٹ پکی تھی۔ کیا کروں؟ وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ ڈرائیور گاڑی کے بونٹ پر جھکا فالٹ ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ پتہ چلا کچھ اسے کیا ہوا ہے اور کتنی دیر لگے گی؟ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔
نہیں میڈم جی، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کیا مسئلہ ہو گیا ایسے؟ اور یہاں سے تو ورک شاپ بھی کافی دور ہے، نہیں تو کسی مکینک کو دکھا لیتے۔ او نو، اب کیا ہوگا؟ الینا کا انداز سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں ایک بار پھر دیکھتا ہوں جی، وہ مؤدب انداز میں کہتے ہوئے ایک بار پھر بونٹ کی طرف جھک گیا۔ الینا اضطراری کیفیت میں مبتلا گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ الینا اپنی سوچوں میں گم انگلیاں چٹکا رہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آن رکی۔ الینا چونک کر دیکھنے لگی۔ سنسان و ویران راستوں پر ڈاکو بڑی آسانی سے آج کل راہگیروں کو اپنا نشانہ بنا لیتے تھے۔ ہر روز اخبارات اور نیوز چینلز اسی طرح کی خبریں دیتے رہتے تھے۔ شاید اسی خطرے کے تحت وہ ذرا الرٹ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اینی پرابلم؟ تبھی بلیک کلر کی چمچماتی ہوئی گاڑی میں سے اونچا لمبا قد، چوڑے شانے، پروجاہت پرسنالٹی، بول چال میں استحکام، انداز میں تمکنت لیے بہت سی خوبیوں نے اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر برپا کر رکھا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ انتہائی باوقار لگ رہا تھا۔ وہ کورٹ سے نکل کر ایک کلائنٹ سے ملنے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے وہی لڑکی دکھائی دی جسے اس دن اس نے شادی میں دیکھا تھا، تو اس کے پاؤں اپنے آپ بریکس پر پڑ گئے اور وہ اس کی مدد کے لیے باہر نکل آیا۔ میں ہیلپ یو؟ بہت دھیما مدھم انداز تھا۔ اچانک ہی الینا کو اپنے ارد گرد اس کی شخصیت کا فسوں پھیلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ عامر خانزادہ یکٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ سورج کی کرنوں میں اس کی سنہری رنگت دمکتے ہوئے اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ تو اس کے لب و لہجے میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ کتنی تاثیر تھی اس کی دلاویز آواز میں، کیسی تمکنت تھی اس کے لباس میں، کیسا خوشبو سا لہجہ تھا جو اس کا اندر تک جھنجھنا اٹھا تھا۔ ڈوبتے سورج کی روشنیاں اس گھڑی اس کے چہرے پر تھی۔ اس تیکھے نقوش والی لڑکی کا چہرہ ان دل فریب روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ کس قدر پرنور تھا اس کا چہرہ، یا اس لمحے اسے لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ واقعی اتنی دل نشیں تھی یا ان طلسم زدہ لمحات کا اثر تھا۔ وہ دونوں سحر زدہ سے ایک دوسرے کو تکتے چلے گئے۔ آپ نے ایسی جگہ پر گاڑی کیوں روکی رکھی ہے؟ تبھی عامر خانزادہ کے وجود میں جنبش ہوئی تو اس نے ٹھہرے لہجے میں گھمبیر آواز میں استفسار کیا۔ وہ اپنی بے قراری پر خجل سی ہوئی اور نظریں جھکا گئی۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس نے کہہ کر لب بھینچ لیے۔ آئیے پھر میرے ساتھ، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، ڈرائیور گاڑی ٹھیک کروا کر لے آئے گا۔ اس جگہ پر مزید کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہونے والا ہے، عامر خانزادہ نے رسان سے سمجھایا، اور اس کے بیٹھنے کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول دیا۔ مجبوری ہے، میں آپ کی مدد کیے بنا نہیں رہ سکتا، انسانیت کا یہی تقاضا ہے۔ کیا آپ کو میری یہ پیشکش قبول ہے؟ وہ اسے کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا جو اپنی شہزادی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہایت ادب و احترام سے پیش آ رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو اس کی معیت میں واقعی کسی ریاست کی شہزادی محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ شخص سارے اختیار رکھتا تھا کہ محض اپنی ابرو کے اشارے سے سب فتح کرنے کا ہنر رکھتا ہو۔ وہ تو جیسے اس کے اشاروں پر چلنے والی ایک گڑیا لگ رہی تھی جسے وہ جیسے چاہے چلاتا۔ الینا نے اس کے طلسم کو زائل کرنے کے لیے سر جھٹکا تاکہ اس کیفیت سے باہر نکل آئے، اس کے باندھے گئے حصار سے اس فسون سے خود نکال پائے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر پا رہی تھی۔ جب سے وہ اس کے سنگ بیٹھی تھی، عامر خانزادہ بھی گاہے بگاہے اس پر چوری چھپے نظر ڈال رہا تھا کہ اچانک اس کی چوری پکڑی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خجل سے ہوئے مسکرا دیے۔ آپ اپنے گھر کا ایڈریس دیں گی تو ہی آپ کو آپ کی منزل پر پہنچا سکوں گا، ورنہ جس منزل پر میں لے چلوں وہاں، بہت دلربا انداز میں مسکرانے کے ساتھ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ الینا نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک ابرو اچکائی، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آیا ہو کہ وہ مزید کیا کہنا چاہتا تھا۔ ہمارا محل یہاں سے بس تھوڑا ہی دور ہے۔ وہ ابھی تک خود کو فیری ٹیل میں ہی محسوس کر رہی تھی، تبھی کسی خواب کے زیر اثر دھیرے سے بولی، آپ کسی ریاست کی شہزادی ہیں؟ وہ گھمبیر آواز میں بولا، شہزادی تو ہوں مگر اپنی امی کی۔ وہ یکدم کھلکھلا کر ہنس دی، جیسے خواب کی کیفیت سے باہر نکل آئی تھی۔ کتنے مدھر ساز بجنے لگے تھے اس کی ہنسی کی دلکش آواز سے، جیسے سارے ماحول کو اس نے اپنے سنگ باندھ لیا تھا۔ وہ دلربا انداز میں کہتی ہوئی اس کے ایمان کو متزلزل کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا تو عامر خانزادہ نے اس کے بتائے گئے ایڈریس پر گاڑی ڈال دی۔ ایک بات کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ آپ کی اجازت درکار ہے۔ عامر خانزادہ نہایت مؤدب انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ وہ چند ثانیہ اسے یوں ہی تکتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی، میں کوئی میتھولوجسٹ نہیں،
لیکن نہ جانے کیوں دل چاہ رہا ہے آپ پر ریسرچ کروں. آپ جیسے کسی کہانی کا مرکزی کردار لگتی ہیں، دل کو چھو کر فتح کرنے والی کوئی انکہی داستان عشق. کتنا دھیما سا مدھم سا لہجہ تھا اس کا. وہ یکدم ہنستی ہی چلی گئی. یہ پہلی بار تھا کہ اس کی کسی نے اس منفرد انداز میں تعریف و توصیف کی تھی. مجھے تو آپ کو ہی لکھاری لگتے ہیں جو اپنے الفاظ سے دوسروں کو اپنے سحر میں جکڑ لینے کا ہنر رکھتے ہیں. کتنا دلکش لہجہ تھا اس کا. عامر خان زادہ مسکرایا تھا. دونوں کو ایک دوسرے کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر لگا جیسے ان کے لیے دنیا کا حسین ترین نظارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا. کاش ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہو جائیں. عامر خان زادہ کا دل اب اس سوچ کو بن رہا تھا، اس خیال کو تراش رہا تھا. وہ اس خیال کو حقیقت میں بدلنے کا خواہاں تھا. اس نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روک دی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی. آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ نہ جانے کیوں دل اس کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہ رہا تھا. بلا اختیار ہی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے، میری امی اور بہن بھی. علینا کا دل بھی تھا کہ وہ اسے خود سے تھوڑی سی آگاہی دے. وہ مسکرا کر بولی. وہ چاہتی تھی کہ اس کی جادو بھری نظروں میں اس کے لیے کوئی اجنبیت نہ رہے، ان میں شناسائی بھرتے. دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی پنپتی ہوئی خواہش کیوں تھی؟ وہ خود ہی اس بات سے ماورا تھے. دوسری بات تو وہ دونوں ملے تھے، مگر ایسی کیا ہے خودی، کیسی کیا بے خودی چھائی ہوئی تھی دونوں جان کر. انہیں ایک دوسرے کے نام، حسب نسب، شجرہ، ذات، برادری کسی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، کیونکہ پیار میں سب کا سب دھرا رہ جاتا ہے. کیا یہ فقط لمحے کا اثر تھا؟ اس کے حسن کا کرشمہ تھا، یا پھر اس کی وجاہت کا، یا پھر واقعی محبت کا جذبہ ان کے دل میں سر اٹھا چکا تھا؟ کیا یہ واقعی محبت تھی؟ اگر تھی تو یہ کیسی کیفیت تھی نا؟ عامر خان زادہ نے پلک جھپکی تھی اسے دیکھتے ہوئے، اور نہ ہی علینا کے قدم بڑھے تھے گھر کی جانب. دونوں اس گھڑی ساکت تھے. تبھی روڈ پر ہلچل ہوئی تو فسوں ٹوٹ گیا. آپ آئیے نا، چائے پی کر جائیے گا. کتنے شائستہ انداز میں وہ ہلکا سا مسکرا کر بول رہی تھی. ایک دن ہی اسے کلائنٹ سے میٹنگ کا خیال آ گیا. شام کے سائے گہرے ہو کر رات میں ڈھل رہے تھے. سوری، میں ضرور آتا مگر وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اس نے دھیمے لہجے میں وضاحت کی. کسی کے ساتھ اور وعدہ؟ وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی. جی، ایک کلائنٹ سے ملنے کا وعدہ ہے. میں وکیل ہوں، ان سے ملنے اس راستے پر نکلا تھا. کیا خبر تھی اس راستے میں اتنی حسین ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے گا. وہ اس کی بات پر نظریں جھکا گئی تو وہ دھیما سا مسکرایا. میرے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے خواب و خیال سچ ہو جائیں گے. ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. کیا میں یہ حسین خواب دوبارہ دیکھ سکتا ہوں؟ علینا کے چہرے سے مسکراہٹ یکدم معدوم ہو گئی. رات ہو رہی ہے، آپ کو بھی وقت رہتے چلے جانا چاہیے. بہت شکریہ مدد کرنے کے لیے، وہ کہتے ہی مڑی اور اپنے گھر کی طرف چل دی. عامر خان زادہ کی نظروں نے تب تک اس کا تعاقب کیا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، کسی جادوئی وجود کے مانند. اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس کا خواب تھا. اس نے کلائنٹ سے ملنے کے بجائے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی. وہ فی الحال اپنی کیفیت کو خود سے بیان کرنا چاہتا تھا. دل و دماغ مزید کچھ بھی سوچنے پر آمادہ نہیں تھے. اس نے کال پر کلائنٹ کو منع کر دیا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا. گاڑی گھر کے رستوں پر گامزن تھی مگر اس کے خیالات تو اس لڑکی کے سنگ بند گئے تھے. وہ خواب سی لڑکی حقیقت تھی یا خواب؟ اس کی نظر نیچے پڑی جہاں اس کی کوئی کتاب گر چکی تھی. عامر خان زادہ نے وہ کتاب اٹھا کر کھولی جس پر اس کا پیارا سا نام جگمگا رہا تھا، علینا. وہ دھیرے سے زیر لب بڑبڑایا. دل کا ہر تار اس کے نام کا سر بکھیر رہا تھا. ذہن اس کو ہی سوچنے جا رہا تھا اور دل بھی تو اس کی حمایت کر رہا تھا. اظہار افندی تیار ہو چکا تھا. آج اس کی بارات تھی. وہ بہت ڈیشنگ اور سمارٹ لگ رہا تھا. اس نے نرگس بیگم کے کہنے پر وائٹ اور گولڈن کلر کی بہت خوبصورت شیروانی پہنی ہوئی تھی جس میں اس کا دراز قد اور بھی نمایاں ہو رہا تھا. اظہار آئینے کے سامنے کھڑا تصور ہی تصور میں زاریہ سے مخاطب تھا. بہت جلد تم میری ہو جاؤ گی زاریہ. اس کو بہت جلدی تھی زاریہ کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی. اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی. جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو پا لینے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کے چہرے پر صاف صاف نظر آ رہی تھی. سعدیہ بھی تیار ہو چکی تھی. سعدیہ نے اس کی نظر اتاری تھی اور پھر بارات بڑی دھوم دھام سے روانہ ہو گئی تھی.
فاضلہ خاتون نے اظہار کے والدین سے بات کر کے وہی ہوٹل کے پیسے دے دیے تھے جس ہوٹل کی بکنگ پہلے کائنات کے والدین نے کرائی تھی۔ بس دلہن بدلی تھی، باقی ہر چیز وہی تھی۔ وہ اس وقت دلہن بنی غضب ٹھا رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ لہنگے میں ملبوس اس کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ وہ بہت پرکشش اور حسین لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار اتنا زیادہ ہار سنگھار کیا تھا، وہ بھی اس انسان کے لیے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ برائڈل روم میں سرشار سی بیٹھی تھی۔ برائڈل روم میں اس کے ساتھ علینا تھی۔ تبھی فاضلہ خاتون اس کی طرف آئیں تو اپنے آپ ہی زاریہ کی آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے۔ زاریہ بیٹا، یہ رونے کا وقت نہیں، اب تو خوشیوں کی گھڑیاں تمہاری منتظر ہیں۔ غموں اور دکھوں کی عمر تمام ہوئی، اب تمہیں مسکرانا ہے۔ آج سے تم ایک نئی دنیا میں جانے والی ہو جہاں سے تمہیں اپنے حصے کی خوشیاں کشید کرنی ہیں۔ ان آنسوؤں کو پوچھ لو، کیونکہ مجھے امید ہے وہ تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ میری ان جہاں دیدہ نظروں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت کا احساس دیکھا ہے۔ خدا کبھی اپنے بندوں کو اس کی استطاعت سے زیادہ غم نہیں دیتا۔ خدا نے تمہیں خوشیاں سمیٹنے کا موقع دیا ہے، انہیں سمیٹ لو۔ انہوں نے نرمی سے اس کے چاند چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر یقین دلایا تو زاریہ نے اس کے ساتھ لگتے ہوئے خود کو سنبھال لیا۔ زنیرہ اور علینا اس کو اپنے ساتھ باہر لائیں تو اس کا استقبال بہت شاندار انداز میں پھولوں کی پتیوں سے کیا گیا۔ محلے کے لوگ اور رشتہ دار اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، اور پھر اس کو اظہار افندی کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس نے اظہار کی طرف نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ادھر ادھر کہیں بھی۔ وہ ابھی سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے پہلو میں بیٹھا وہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا شخص اتنا خوش اور مطمئن تھا جسے اس نے سلطنت کو فتح کر لیا ہو۔ اظہار نے جب اس کی طرف دیکھا تو دم بخود سا ہو کر اس کو دیکھتا ہی رہا تھا۔ اس کو ارد گرد کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ سعدیہ کے ٹوکنے پر اس نے زور سے کہا لگایا۔ زاریہ کو اس کی ہنسی سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنا خوش ہے۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ کچھ دیر کے بعد تصویروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا اس کے پاس کون آیا اور کون نہیں۔ سب اس کی اور اظہار کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے اور ان کے خوشیوں کی دعائیں کر رہے تھے۔ رخصتی کے وقت علینا، زنیرہ اور فاضلہ خاتون سب اس سے مل کر بہت روئی، لیکن اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ لیکن جب شفیق افندی اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ان کے گلے لگ کر دھواں دار روئی تھی۔ ان کے سر پر باپ کا سایہ تو نہیں تھا، مگر باپ کے روپ میں اس کے چچا تو تھے جو ان کی کمی پوری کرنے کے لیے وہاں آئے تھے۔ عظمیٰ بیگم ان کے کہنے پر وہاں آ تو گئی تھیں، لیکن انہوں نے اس کے گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ تو ملنا بھی نہیں چاہتی تھیں، لیکن شفیق صاحب کے کہنے پر آ گئی تھیں اور دور سے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ زبیر نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے تو ہونا ہی تھا، کیونکہ وہ اپنی والدہ کی طبیعت سے بخوبی واقف تھا کہ وہ اس کے تایا کی فیملی کو پسند نہیں کرتی۔ قرآن پاک کے سائے میں اس کی رخصتی کا فریضہ انجام دیا گیا۔ پھر سعدیہ نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ رخصت ہو کر افندی ولا میں آ گئی تھی۔ کون تھیں یہ؟ اسماعیل خان زادہ کچھ دیر یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑانے کے بعد رات گئے گھر داخل ہوا تو اس نے دو عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے اندر آ کر سب سے استفسار کیا۔ انہوں نے بیلا سس کو شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا، انہیں یہ پسند آئی ہیں، ان کے لیے رشتہ لائی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کس کا رشتہ آیا ہے؟ عامر خان زادہ جو کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا وہ ازمائر کے مقابل کھڑے چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ازمائر نے بولنے کی بجائے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے محض ابرو اچکائی۔ آپ کی پرسنل سیکریٹری کا۔ ازمائر خان زادہ جو پہلے ہی آگ بگولا تھا، اس کی بات سن کر تو وہ خود کو انگاروں پر لوٹتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس کی بھوری آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ تن فن کرتا اپنے روم کی طرف جاتا، اس کے روم میں موجود قرۃ العین ہاشمی جو اس کی آواز سن کر باہر نکل آئی تھی، اوپر کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اپنی نئی نویلی دلہن کو انتظار کروانا اچھی بات نہیں۔ آؤ روم میں، کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ یہ بھی کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ وہ ایک ادا سے اپنے کرل شدہ بالوں کو شانے سے پیچھے جھٹکتے ہوئے بولی۔ بیلا نے نظر اٹھا کر قرۃ العین ہاشمی کی تیاریاں ملاحظہ کی تو دنگ رہ گئی۔ شارٹ سی ریڈ فراک میں ملبوس ریڈ میک اپ میں وہ غضب ٹھا رہی تھی، مگر اس کا اد برہنہ لباس و وجود دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن دل اس قدر دکھی تھا کہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ ازمائر کیا اب اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہے گا؟ اس کے آگے کا سوچتے ہی بیلا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے کب سے رکے ہوئے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا تھا۔
آنسو سیلاب کی صورت سارے بند توڑے گالوں پر پھسل آیا۔ وہ اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اندر جاتے ہی اس نے دروازے کو لاک لگا لیا۔ فی الحال وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر اس میں چلی گئی تھی۔ اس معصوم کے دکھ پر جیسے آسمان بھی رو پڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے می چھم چھم برسنے لگا اور وہ بھی شکستہ وجود لیے اس برستی بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ اس کی ذات پر نااعتباریوں کے سائے چھا گئے تھے۔ کیا انہوں نے مجھے ایک ناسور کی طرح اپنے وجود سے کاٹ کر الگ کر دیا ہے؟ کیوں وہ اس کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتا؟ کیوں اس کی مرضی کے خلاف جا کر اس نے اپنا راستہ بدل لیا؟ کیا میں ان کے لیے مٹی کی ایک بے جان وجود کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کتنی آسانی سے انہوں نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کی دسترست قبول کر لی تھی۔ کیوں ہوا یہ سب، جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا؟ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی تقدیر یوں اس کی زندگی کو تاریکیوں کی نظر کر دے گی۔ وہ تو ہر دم محبت کا دم بھرتے تھے، ان کے ایک قدم نے مجھے پستیوں میں دھکیل دیا ہے۔ کیا میری ذات اتنی ارزاں تھی؟ میری جگہ کسی اور کو دے کر مجھے کن ناکردہ گناہوں کی سزا دی۔ مجھے ایک بند گلی میں لا کر پٹخ دیا جہاں سے فرار کی کوئی راہ نہیں۔ خود اپنی پسند کا ہم سفر چن لیا۔ کس کس غم کو مناؤں، کس کس درد کو جھیلوں؟ دروازہ کھولو بیلا، بیلا اوپن دا ڈور، فار گاڈ سیک پلیز اوپن دا ڈور۔ ازمائر خانزادہ کے تو اوسان خطا ہو گئے تھے اسے کمرے میں جا کر زور سے دروازہ بند کرتے دیکھ کر۔ وہ لگاتار دروازے کے باہر کھڑا اسے زور سے پیٹ رہا تھا، مگر دروازے نے نہیں کھلنا تھا۔ وہ نہیں کھلا۔ بیلا ٹیرس میں ساکت سے کھڑی موسلا دھار بارش میں بھیگ رہی تھی۔ ازمائر کی تو جان پر بنائی تھی۔ باقی چاروں بھائیوں کا بھی حال کچھ مختلف نہ تھا۔ قرۃ ہاشمی کو تو جیسے کسی نے جلتے توے پر بھون ڈالا تھا۔ ازمائر خانزادہ کو یوں بیلا کے لیے متفکر دیکھ کر وہ جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ ازمائر خانزادہ اسے مزید صبر نہ ہوا تو اس نے ایک بازو اور ٹانگ سے جھٹکا لگایا، دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اور وہ دھاڑ سے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ بیلا کو کچھ خبر نہ ہوئی کب کمرے کا دروازہ کھلا اور کب وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، بلکہ وہ دھیرے سے اس کا مومی نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ کیا ہوا جو آج ہواؤں نے رخ موڑ دیا؟ کبھی تو رخ بدلے گا۔ ہوا ہمیشہ ایک سمت نہیں چلتی، اور ان ہواؤں کا رخ اپنی سمت کیسے موڑنا ہے میں بخوبی جانتا ہوں۔ بڑے سے بڑا طوفان بھی ہماری محبت کی بنیاد کو کبھی اکھاڑ نہیں پائے گا۔ اپنی محبت پر ہمیشہ یقین رکھنا، آگے پیچھے نہیں، ہمیں ہر قدم ساتھ چلنا ہے۔ بیلا کی ٹھہری ہوئی آنکھوں میں سے جانے کب دو انمول موتی ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر گرے۔ ازمائر خانزادہ نے ان موتیوں کو بے وقت جانے سے پہلے اپنی پوروں سے چن لیا۔ اس کی مسیحائی پر اس کی طلسم زدہ لمس سے وہ لمحوں میں جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ مضبوط شخص بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھوری کانسی آنکھوں سے محبت کی تپش پھوٹ رہی تھی۔ اس کا انداز بے حد محبوبانہ تھا۔ میرا قاتل ہی میرا منصف ٹھہرا، کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا؟ پیار کے امتحان میں تو ہر پیار کرنے والوں کو دینے پڑتے ہیں، مگر جو عشق کرتے ہیں نا، وہ کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اگر محبت میں اعتبار اور صبر ہو تو انسان دنیا میں داستان محبت رقم کر دیتا ہے، جسے لوگ صدیوں بھلا نہیں پاتے۔ میرا ساتھ دو محبت کا ایک نیا باب رقم کرنے میں۔ یقین کرو، اگر ہم ساتھ مل کر چلیں گے تو ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میں تمہیں کبھی بے وقت نہیں ہونے دوں گا۔ جو بھی غلط ہوا سب ٹھیک کر دوں گا۔ بس تمہارا اعتبار چاہیے بدلے میں۔ یہ گھر، اس کی ساری خوشیاں، میری محبت اور ازمائر خانزادہ کے دل کی سلطنت کی تنے تنہا وارث ہوگی صرف تم، سائرہ۔ بیلا نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یکدم نمی بڑھنے لگی تھی۔ سامنے کا سارا منظر دھندلانے لگا تھا۔ وہ یکدم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ازمائر خانزادہ نے اس پردرد کیفیت میں اس کی دلجوئی کرنے کے لیے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ بیلا نے بے دردی سے اپنی پرشکوہ آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں چھاجوں ٹوٹ کر می برس رہا تھا۔ وہ اس میں بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ بہت کچھ کہنا تھا اسے، بہت کچھ سنانا تھا، مگر مقابل کے سامنے ہمت ہمیشہ کی طرح مفقود ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے درد کی کیفیت کو چھپانے کے لیے لب سختی سے بھینچ لیے۔ ازمائر نے اس کی سرخ رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں بیلا کے نیلے پڑتے لبوں پر گئیں۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے گرد پھیلا دیا۔ اندر چلو۔ اسے وہیں جامد کھڑی دیکھ کر اس نے بیلا کی حالت کے پیش نظر حلاوت آمیز لہجے میں کہا۔
مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلی۔ ٹھنڈ بدن میں سرایت کیے اسے منجمد کرنے لگی۔ یکدم اس کی نازک کلائی اس کی گرفت میں آئی۔ اسے لگا جیسے اس سرد موسم میں کسی انگارے نے چھو لیا تھا۔ ازمائر نے بنا ایک لمحے کی تاخیر کیے اسے اپنی آہنی باہوں سے بھر لیا تھا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل آیا، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عامر، سنان، منان، سمیر، چاروں کے ساتھ ساتھ قرۃ العین ہاشمی بھی بھنچکا کر رہ گئی تھی، بیلا کو یوں ازمائر کے بازوؤں میں دیکھ کر۔ بیلا نے سب کی نظروں سے بچنے کے لیے آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔ وہ مکمل ازمائر کے رحم و کرم پر اس کے فولادی حصار میں قید تھی۔ وہاں کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ وہ میرا کمرہ ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ قرۃ العین ہاشمی تیزی سے پھلانگتی ہوئی ان کے پیچھے آئی تو ازمائر نے پاؤں مار کر کھٹاک سے اس کے منہ پر ٹھاک کی آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ کھولو دروازہ ورنہ پولیس کمپلینٹ کر دوں گی۔ وہ دروازے کو اپنی ہیل شوز سے ٹھوکر لگاتے ہوئے زخمی ناگن کی طرف پھنکاری، مگر دوسری طرف پرواہ کسے تھی؟ ازمائر نے بیلا کو آہستگی سے بستر پر لٹایا اور کمرے میں متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسے مطلوبہ چیز ملتے ہی وہ اس طرف آیا اور ایک ہاتھ میں بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف آیا۔ اس گھر میں اور بھی کمرے ہیں، جہاں مرضی شکل گم کرو۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کا بیگ باہر پٹک کر واپس دروازہ بند کر گیا۔ میں تمہارا خون کر دوں گی۔ اس سے اپنی تذلیل برداشت نہ ہوئی تو وہ ایک بار پھر دروازہ ہاتھ سے بجاتے ہوئے گھر آئی۔ دروازہ کھولیں، بیلا بہن ہے ہماری، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ وہ چاروں بھی ازمائر کے تیور دیکھ کر بیلا کی مدد کے لیے آئے تھے اور دروازہ پیٹنے لگے تھے۔ بیلا کا رونا اب ہچکیوں میں بندھ گیا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ازمائر کے اس طرح سے اس کے سب کے سامنے کمرے میں لانے سے سب نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ازمائر نے بیڈ کا ڈرار کھولے، اس میں سے ہیڈ فونز نکال کر اپنے فون سے اٹیچ کیے، کچھ لگا کر اس کے کانوں پر لگا دیا۔ باہر سے آتی ہوئی سب آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کر گئی مگر آنسو متواتر اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اسے مزید اس بات کو چھپانا ٹھیک نہیں لگا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دروازے کے پاس آیا۔ آل آف یو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ بیوی ہے وہ میری۔ ازمائر خانزادہ کی سرسراتی ہوئی آواز اور اس آواز میں کیا گیا انکشاف سب کے ہوش اڑا گیا تھا۔ سب کے ہوا میں اٹھے ہاتھ وہیں معلق رہ گئے تھے۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے اسے اتار کر صوفے پر پھینکتا اس کے قریب آ کر خالی جگہ پر بیٹھ گیا تو بیلا نے اچانک آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ بوکھلائی۔ ازمائر کی یکدم بدلتی نظروں سے بغور اس کا ایک ایک نقش ازبر کیے وہ بالکل چپ تھا۔ ازمائر کی بولتی نظروں سے گھبرائے وہ بیڈ سے اٹھنے لگی، پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ واپس اسے لٹا گیا۔ یوں ہی لیٹی رہو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اپنا چہرہ دیکھو، بالکل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ تمہاری ناک بالکل سرخ اور تمہارے گال۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولتے ہوئے رکا اور آہستگی سے بیلا کے سرخ ہوئے گال کو سہلانے لگا۔ لہجہ بہکا ہوا تھا۔ بیلا کانپ کر رہ گئی۔ اپنی پشت پر اس کے گرم انگلیوں کے لمس سے چاہ کر بھی اسے دھکا نہیں دے پا رہی تھی کمزوری کے باعث۔ دوسری طرف وہ آج خود کو روک نہیں پا رہا تھا اس پریوش کے آگے۔ مقابل کا گداز بھیگا جسم اسے اکسا رہا تھا جسارتوں پر۔ چھوڑ دیں مجھے، وہ بیلا کی پشت پر دباؤ بڑھاتا اسے اپنے بے حد نزدیک کرنے لگا تھا۔ تبھی بیلا کمزور سے احتجاج کے تحت بولنے لگی، پر وہ اس کے سرد پڑتے لبوں پر انگلی رکھتا اسے چپ کرا گیا۔ تمہارے ہونٹ کس قدر نیلے ہو رہے ہیں۔ نرمی سے ان پر اپنی نرم گرم انگلی پھیرتا وہ چاشنی سے گندے لہجے میں سرگوشی بھرے انداز میں بولا۔ بیلا پر جھکتے وہ ان لبوں پر اپنے انابی ہونٹ رکھ گیا۔ اس کی سانس ساکن ہوئی تھی، بری طرح دھڑکتے دل کی دھڑکن اتنی واضح تھی کہ کمرے کے خوابناک خاموشی میں ازمائر خانزادہ کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ دم گھٹنے پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ازمائر خانزادہ کو دور کرنے کی کوشش کرتی آنکھیں میچ گئی۔ تبھی اس کی جان بخشی کیے وہ تھوڑا پیچھے ہوا۔ بیلا کو گہرے سانس لیتا دیکھ کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ بے باک نظروں سے اسے یوں نڈھال دیکھ کر وہ اٹھ کر اپنی شرٹ اتارتا واپس بیلا پر جھکا تھا۔ نہیں ازمائر جی، بمشکل پیچھے سرکتی وہ ہکلائی، پر ازمائر نے اس کے اعتراضات پر آرام سے اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ آج نہیں ساحرہ، مجھے خود پر اپنا حق جتانے دو تاکہ تمہیں میری زندگی میں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے کہ تمہاری جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ آج تمہارے سارے گلے شکوے دور کر کے مکمل طور پر اپنا بنا لینا ہے مجھے۔
وہ اپنی پوروں سے بیلا کے چہرے سے چپکے اس کے بھیگے بال ہٹائے، اس کے کان کے بالکل نزدیک اپنا چہرہ کیا، وہ گھمبیر لہجے میں بولا، ساتھ ہی اس کے کان کے لو کو دانتوں تلے ہلکا سا دبایا جس پر بیلا سسکی تھی۔ بیلا کے گرد اپنا کوٹ اتار کر وہ رکھتا، اس کی پشت نرمی سے سہلائے، وہ ہاتھ اوپر لاتا، اس کے دونوں کندھوں پر سے فراک سرکائے، ان پر بے خودی میں جھکا خود کو سیراب کرنے لگا۔ وقت کی نبض کاش تھم جائے، یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ پل، ہر وہ چیز جو اس وقت اس ماحول کا حصہ تھی، وہ بن جائے ان لمحات کے سنگ، اس وقت میں سب قید ہو جائے، بس یہی حاصل زندگی ہو، باقی سب ہیج۔ تبھی اس کے بے باک انداز سے ڈرتی گھبراتی بیلا کے معاف ہوئے ذہن میں قرۃ العین ہاشمی کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ اس نے اسماعیل خان زادہ کو دونوں ہاتھوں سے پوری قوت لگاتے خود سے پیچھے دھکیل دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ اسپیشل ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جلد ہی اگلی قسط کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔